بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ چینی اسکینڈل کے مرکزی کردار جہانگیر ترین کئی ماہ بعد وطن واپس کیوں لوٹ آئے ہیں؟ کیا خاص صاحب سے ان کی صلح ہو گئی ہے یا پھر انہیں بتا دیا گیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی انہیں گرفتار کرنے نہیں آئے گا؟ چینی کی انکوائری رپورٹ جو ایف آئی اے نے بنائی تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، نہ نیب جہانگیر ترین کو ہاتھ لگائے گا، نہ ایف آئی اے ان سے پوچھ گچھ کرے گی، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ انہیں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے ہڑپ کرنے پر کٹہرے میں کھڑا کر سکے گا۔ ایک ایسا شخص جس نے چینی ایکسپورٹ کرا کر عوام کو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور کیا، جس پر یہ الزام ہے کہ ملک میں چینی کے بحران پیدا کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں۔ خود حکومت کی انکوائری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جہانگیر ترین چینی کی قیمتوں میں اضافے اور بحران کے ذمہ دار ہیں، اور خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی ملوں نے بے حد منافع کمایا۔ جو چینی نواز شریف کے دور حکومت میں 55 روپے فی کلو تھی وہ 60 روپے پہنچی، 70 روپے پہنچی، 80 روپے پہنچی، آج 100 روپے فی کلو بک رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں رہی۔ اس کے ذمہ دار جہانگیر ترین کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا نام انکوائری میں سامنے آیا تو وہ علاج کا کہہ کر بیرون ملک چلے گئے، اور اب ان کی واپسی تقریباً 5-6 ماہ بعد ہوئی ہے۔ چینی اسکینڈل کے مرکزی کردار جہانگیر ترین واپس آ گئے، انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ ان حالات میں جہانگیر ترین کی واپسی کے حوالے سے مختلف تھیوری زیر گردش ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جہانگیر ترین سے صلح کر لی ہے اور انہیں حکومت کی مدد کے لیے یعنی ریسکیو کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اور خان صاحب اس وقت کرائسس میں ہے اور جہانگیر ترین کو مین آف کرائسس سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، یعنی کسی حلقے کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کے بغیر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، چینی سستی نہیں ہو سکتی، اور چینی کی وجہ سے ہی مہنگائی کا شور زیادہ ہے۔ جہانگیر ترین اس معاملے میں حکومت کی مدد کریں گے اور حکومت مہنگائی کم کر کے لوگوں کے جذبات پر پانی ڈالے گی، جذبات کو ٹھنڈا کرے گی۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ جہانگیر ترین پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے حالات دیکھ کر خود ہی وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت چونکہ حکومت انتہائی کمزور پوزیشن پر نظر آتی ہے، لہذا ان حالات میں وہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرے گی، اور وہ جو جہانگیر ترین کو پکڑنے کے یا پکڑانے کے خواہش مند تھے وہ اب کسی معاملے میں بھی انوالو نظر نہیں آتے، اور ان کی ڈیسپریشن بھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ خود جہانگیر ترین نے اپنی وطن واپسی کے حوالے سے یہ بتایا: آج سے 5 مہینے پہلے گیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ہر سال جاتا ہوں، علاج کرانے جاتا ہوں، جیسے میرا علاج ختم ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، اور میں واپس آ گیا۔ کوئی بھی اس وقت میرے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کیس نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میرا کاروبار جو ہے صاف و شفاف ہے، اور سب کچھ جس کی مرضی بھی دیکھو تو انویسٹیگیٹ کریں، اداروں کا کام ہے وہ ضرور کریں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہانگیر ترین بیرون ملک گئے ہوں اور مسلسل 5-6 مہینے صرف علاج کے لیے باہر رہے ہوں، تو یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یعنی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کرپشن یا کسی اور مالی اسکینڈل میں نام آنے پر یا کسی اور معاملے میں نام آنے پر بڑی بڑی شخصیات منظر عام پر سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے یا ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ جب معاملہ دب جاتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں یا انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ اس دوران لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ واپس آنے والا جب گیا تھا تو اس پر کتنے سنگین الزامات تھے۔ وزیر اعظم کی ایک اور معاون خصوصی بھی ایک اور سنگین معاملے کی وجہ سے چند مہینے قبل اسی طرح باہر چلے گئے تھے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو واپس لوٹ آئے۔ تو جہانگیر ترین کا معاملہ ٹھنڈا ہونے میں شاید اس سے زیادہ وقت لگ گیا۔ مہنگائی اب بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ چینی اور گندم کا بحران ہے۔ وزیر اعظم نے چینی بحران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے قوم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ قیمتیں مناسب سطح پر لائیں گے اور چینی چوروں کو جیل میں ڈالیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چینی چوروں کو سزا ملتی ہے یا پھر عوام کی جیبوں سے اربوں روپے اینٹھنے کا ایک اور موقع انہیں فراہم کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے، اینکر پرسن ہے اور اینالسٹ بھی ہیں، حامد میر گفتگو کر رہے ہیں موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ کہ اب 9 مہینے دے دیں، 9 مہینے گزرے تو کہا 1 سال دے دیں، 1 سال کے بعد کہا 1.5 سال دے دیں، پھر 2 سال، تو اب 2.5 سال گزر گئے ہیں۔
تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اب ہمارے لیے اگلے 5 سال میں تمام وعدے پورے کرنا بہت مشکل ہے. کل رات کو ایک جگہ پر بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے تھے, وہاں پہ بہت سے فیڈرل منسٹرز بھی تھے, پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین بھی تھے, تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہی بات ہو رہی. وہاں پہ بہت سے جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ آف دی ریکارڈ یہی بات کر رہے تھے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں. دوسری طرف شاہ زیب صاحب, اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کا جو اتحاد ہے اس میں بھی سب کی لائن ایک نہیں ہے, ان کی لائن ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب پچھلے کافی دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی لائن بالکل مختلف ہے, تو ان میں بھی اتنا ہمیں اتحاد نظر نہیں آ رہا جتنا ضروری ہے. یعنی کہ جتنے بڑے بڑے دعوے وہ کر رہے ہیں بلاول صاحب گلگت بلتستان کی الیکشن کمپین میں کہ جنوری تک ہم اس حکومت کو بھیج دیں گے, بھئی ابھی آپ نے 11 دن پہلے آپ نے ایک اپیل کی تھی کہ جی آئی جی سندھ اور باقی جو سندھ پولیس کے افسران ہیں وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں, چھٹی پہ جا رہے ہیں, تو انویسٹیگیشن کریں. وہ 10 دن تو گزر گئے, تو اب آپ خاموش ہیں, اب آپ نہیں بول رہے, اب نواز شریف صاحب بول رہے ہیں, نون لیگ والے بول رہے ہیں, تو ان کی بھی پالیسی ایک نظر نہیں آ رہی. تو یہ دونوں جو ہیں, نہ حکومت کی گورننس ٹھیک ہے, نہ اپوزیشن کا اتحاد مثالی ہے, تو دونوں طرف پرابلم ہے. لیکن پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ الٹیمیٹلی جو لوزر ہے وہ حکومت ہوگی, کیونکہ حکومت ایک مثال ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, اور جن کو وہ پاؤں نظر آ چکے ہیں وہ تو بیچارے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, 5 سال چھوڑے 50 سال بھی دے دیں تو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اہلیت اور قابلیت کا ہے. اگر کسی میں اہلیت ہی نہیں, قابلیت ہی نہیں, تو پھر وہ ڈیلیور کیسے کر سکیں گے. میرے نزدیک خان صاحب ایک پاپولر آدمی تھے اور خان صاحب کے نام پر ووٹ مل سکتے تھے. خان صاحب کی شکل دکھا کر لوگوں سے ووٹ لے لیے گئے, تو خان صاحب کا کام بس اتنا ہی تھا کہ ان کی شکل دیکھ کر لوگوں نے ووٹ ڈال دیے, اور فارمولہ بھی یہی تھا کہ خان صاحب کے ارد گرد لائق فائق لوگ جمع کر دیے جائیں اور ان کو حکومت چلانے دی جائے. لیکن خان صاحب نے کہیں یہ سمجھ لیا کہ حکومت بھی انہوں نے چلانا ہے, اس لیے وہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو میرا گمان یہ ہے, یہ میرا انالیسس ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ تھا کہ کس طرح حکومت چلے گی, اس کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ خان صاحب ایک فیس ہو گئے اور کام کرنے والے دوسرے لوگ ہو گئے. لیکن خان صاحب نے سوچا کہ ملک میں نہیں چلانا ہے, تو اس لیے بار بار وقت اور مہلت طلب کی جاتی رہی کہ شاید خان صاحب کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ان کے لیے ملک چلانا مشکل ہے, جن کا کام ہے انہیں کرنے دیا جائے. لیکن خان صاحب اپوزیشن سے میچ ڈال کر بیٹھ گئے, اور سب سے زیادہ معاملہ ان کے بیانات نے خراب کیا. اگر آپ پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھیں تو خان صاحب کی باتوں سے جو ماحول خراب ہوا ہے وہ شاید کسی اور وجہ سے نہیں ہوا. اسی وجہ سے اب حکمران جماعت کے اندر خان صاحب کے بیانیے کا دفاع کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں, اور ان کے آس پاس ایسے لوگوں کی شدید کمی ہے جو حکومت چلانا جانتے ہوں یا حکومت کا انتظام و انصرام سنبھال سکتے ہوں. جو 2-4 لوگ رہ گئے ہیں تو انہیں ان کی موجودگی میں یہ موقع نہیں ملتا, تو اسی وجہ سے ان کی حکومت مشکلات میں گھر گئی ہے. اور اپوزیشن میں چونکہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں موجود ہیں, تو یہ تو بات پہلے سے طے ہے کہ اپوزیشن کا ایک ہونا مشکل کام ہے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. تو اپوزیشن کا سارا بیانیہ یا سارا سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے گرد گھوم رہا ہے, اور اس وقت نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بالکل خان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری. گفتگو کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے بیانیے کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فواد چودھری. نہیں کرتا وہ جو 8 کیس ہیں وہ تو وہ لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں, اور ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ سارا جھگڑا اور شور ڈالتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو کارکنان ہیں اور جو ان کے لیڈرز ہیں
انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے, اور پی ایم ایل این کی ایک اوور آل جو پالیٹکس ہے وہ بھی بڑے کرائسس میں ہے اس وقت. اور ہماری غلطی صرف ایک رہی ہے, ہم نے 2 سال کوئی پالیٹکس کی نہیں, ورنہ یہ پی ایم ایل این تو اس شکل میں برقرار پہلے ہی نہ رہتی. اب تو ابھی جو ہو رہا ہے جیسے ان کے جنرل بلوچ جو ہیں وہ گئے ہیں, جنرل قیوم. نہیں, آپ 2 سال آپ نے پولیٹکس نہیں کسے مراد کیا آپ کیا کرتے ہیں, مطلب یہ پارٹی توڑ دیتے ہیں؟ مطلب دیکھیے نا, مسلم لیگ جو 93 میں جب غلام حیدر وائٹ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ تھے, وہ تو 2 ہفتے لگے تھے مسلم لیگ نون کی 2/3 میجورٹی جو تھی وہ بھٹو صاحب جب آگے تھے. صحیح. اگر ہم اس کے اوپر پالیٹکس بناتے اور پارٹی توڑنے والی وہ پالیٹکس جو خود نواز شریف صاحب نے ساری عمر کی, اس کا ہم 1/3 بھی کرتے تو مسلم لیگ نون تو سروائیو نہیں کر سکتی تھی, اور یہ اب بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. انہوں نے بوجھ اپنے اوپر بہت زیادہ لے لیا ہے. وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ کیا بوجھ ہے؟ بوجھ انہوں نے لے لیا ہے پاکستان سے. جو اس وقت جو سٹیٹ نیریٹو ہے, انہوں نے ریڈ لائنز عبور کر کے ریاست پہ ہی حملہ کر دیا. دیکھیں نا ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ آپ حکومت کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں, پی ڈی ایم بنے گا وہ کہے گا جی عمران خان نے یہ نہیں کیا, یہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے, یہ اکانومی صحیح نہیں چل رہی ہے, جو بھی آپ ایشوز ہیں آپ سیاسی ایشوز ریز کریں, اس کے اوپر تنقید کریں, وہ اپوزیشن کا حق بھی ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے, مگر حکمران جماعت نے مان لیا ہے کہ نواز شریف ان کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, اور نواز شریف کا مقابلہ خان صاحب سے نہیں ہے, بلکہ نواز شریف ایک نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں, ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور نظریاتی جنگ کا حکمران جماعت سے کیا تعلق؟ جن لوگوں نے ایک جماعت سے دوسری جماعت کی کشتی میں چھلانگیں لگائی ہو, ان کا نظریے سے کیا لینا دینا؟ انہیں تو نظریہ بوجھ ہی لگے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں حکومتیں بندوبست کے تحت بن رہی ہیں. پہلے صرف یہ تاثر تھا, یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پاکستان میں حکومتوں کے آنے اور جانے میں کچھ ہاتھ انوالو ہیں. اب یہ حقیقت بن کر سامنے آتا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقے جسے چاہے اقتدار میں لاتے ہیں اور جسے چاہے نکال باہر پھینکتے ہیں. اور یہ بات تمام حکمران طبقہ جو یعنی پہلے ماضی میں حکومت میں رہے ہیں اور جو اب حکومت میں آئے ہیں, نواز شریف بھی جانتے ہیں, آصف زرداری بھی جانتے ہیں, خان صاحب بھی جانتے ہیں, اور اب عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف عوامی ووٹوں سے حکومتیں نہیں بنتی, انٹرنیشنل اور مقامی فیکٹر اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, انوالو ہوتا ہے. اس لیے پہلی بار 11 سیاسی جماعتیں مل کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس فارمولے کو ختم کیا جائے. اب یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو اسی فارمولے کے تحت اقتدار میں آتی جاتی رہی ہے. اس کے باوجود یہ جماعتیں سمجھتی ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں موجود ہیں, تو لوگوں کو بھی حقائق کا علم ہے, وہ بھی پھر ان جماعتوں کے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہے. تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعتیں گڈ بک سے نکلنے پر غصے میں ہو, اقتدار سے نکالے جانے پر ناراض ہو, یا پھر الیکٹورل پروسیس میں کسی گڑبڑ کی وجہ سے ناراض ہو. مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے. اس وقت یہ تمام جماعتیں نئے الیکشن کے لیے یا جمہوریت کے نئے فیز کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. تو اگر فواد چودھری کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون توڑ لیتے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر خالہ کی چھت پر میں ہوتا تو پتنگ میں نے ہی لوٹنا تھی. اور تجزیہ نگار ہیں, دانشور ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع کیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی تو کہا ہے کہ مقروض بنانے والی ریاست کے اوپر ایک ریاست ہے. اچھا دیکھو, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ بنیادی طور پہ نیم خواندہ لوگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ جو جتنی ماڈرن ہسٹری ہے, یاد رکھنا سیاست کے اندر سیاست ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے, اور ریاست کے اوپر بھی ایک ریاست ہوتی ہے. یہ بے شمار جو کانسپریسیز اور جنگ و جدال اور قتل و غارت, بھائیوں کا بھائیوں سے ٹکرانا, یہ سب کیا ہے؟ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہوتی ہے, سپر پاورز میں بھی ہوتی ہے. بالکل ایک ریاست دکھائی دے رہی ہوتی ہے. یہ بالکل سمندر کی طرح. آپ مجھے بتاؤ,
माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताओ समंदर के बारे में क्या स्टेटमेंट बनेगा? समंदर डूबा होता है या तैर रहा होता है? हजारों किलोमीटर्स नीचे समंदर डूबा हुआ होता है बिल्कुल। और समंदर तैर भी रहा होता है। उसका टॉप, उस पे लहरें आप देखते हो, जवार भाटा, मद्दोजजर होता है, सुनामीज होते हैं, नीचे सुकूत होता है, वो एक और दुनिया होती है। सो समंदर बैक वक्त डूबा हुआ भी होता है और तैर भी रहा होता है। यही हाल स्टेट्स का है। स्टेट्स जो हैं वो समंदर की तरह। देखिए, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मेरे नजदीक रियासत के अंदर रियासत से मुराद पैरेलल गवर्नमेंट है, मुतवाजी हुकूमत है। बुनियादी तौर पर रियासत मुल्क चलाती है, रियासत में इदारे होते हैं और हुकूमत जो कि मुंतखब होती है, इलेक्टेड, वो मुल्क का निज़ाम चलाती है। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। असल मसला तब शुरू होता है जब रियासती इदारे मुल्क के साथ साथ उसका इंतजाम भी चलाने की कोशिश करते हैं। चूंकि रियासत एक बुनियादी ताकत है और हुकूमत अवामी ताकत से आती है, दोनों जब अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। अब ये कह देना कि रियासत के अंदर रियासत होती है, उसका पस मंजर कुछ और है और हमारे इसका मतलब कुछ और लिया जाता है। जब हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर हकायक को भोंडी मिसालों से मसख करने की कोशिश करते हैं तो वो दरअसल और कुछ नहीं कर रहे होते, अपना कद छोटा कर रहे होते हैं। रियासत के अंदर रियासत की इजाजत दुनिया का कोई आइन कानून नहीं देता। रियासत एक ही होती है। अगर रियासत कमजोर पड़ जाए तो फिर लोग छोटी छोटी रियासतें बना लेते हैं और अपने कवानीन और अपने असूल लागू कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि रियासत के अंदर रियासत से मुराद सिर्फ रियासती इदारे ही हों, इससे मुराद नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं, इससे मुराद वो ताकतें भी हैं जो अपनी इजारादारी कायम कर लेती हैं और फिर रियासत को अपनी रिट बनवाने के लिए उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आप कुछ दोस्तों की बात करते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक वायरल है, बहुत ज़बरदस्त क्लिप चल रहा है। देखते हैं कि क्या कहा हमारे दोस्तों ने और क्या उस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। आपके गोश गुजार करनी है कि एहतसाब अदालत में मरियम बीबी ने जो आज गुफ्तगू की वो ये है, जनाब अगला साल इलेक्शन का साल है, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। शीन, नून और मीम लीग की बातें करते थे, इनको पैगाम मिल गया, हम इकट्ठे हैं। ऐसे लोग 30 साल से ऐसी बातें कर रहे हैं। ये ख़ानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। अब वो फुटेज हम आपको दिखाते हैं जनाब, जो पैगाम इन्होंने आज हमजा शहबाज के कान में कहा और पैगाम पहुंचाया। वो क्या पैगाम था ये ज़रा आप खुद सुन लें, खुद अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि जो बात मैं कह रहा था कि ये तो फ्री थे, जेल में कैद नहीं थे और मुलाकात इनकी कोई नहीं हो रही थी, तो अब क्या मुसीबत आई है। और फिर एक ये फुटेज जब आप देखेंगे तो उसमें ये ज़हन में रखिएगा कि ये फुटेज है, ये देखें, ये उनके कान में पैगाम दिया जा रहा है। बार बार दिखाते जाइए जी। ये हमजा शहबाज को कान में उन्होंने पैगाम दे दिया। अब हमजा शहबाज आगे शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वो इसलिए नहीं दे सकी कि अहसन इकबाल साहब सुन रहे थे पास खड़े, और अगर उनके कान में कुछ कहती तो अहसन इकबाल साहब के बारे में ख़तरा था कि वो पैगाम सुन के कहीं आगे ना फॉरवर्ड कर दें। जो मैं बात बार आपको कह रहा हूँ कि अब ये बिल्कुल अपना सर्कल जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि लंदन से भी कुछ गुफ्तगुएँ जो अंदर खाने की थी और ख़ास तौर पे फुटेजेस वो दिखाते रहे, उस वक्त की जो गुफ्तगू थी वो ऑडियो की सूरत में पाकिस्तान पहुंच गई है। चौधरी साहब, इनका अंदर दरारें तो बहुत पड़ी हैं, हमें उससे नहीं गरज। जो पाकिस्तान के खिलाफ फौज। देखिए, हमें तो आज पता चला है कि जब कोई खबर न मिले तो बेमानी चीज़ों को खबर बनाकर
صبر شکر کرنے والے کو صابر شاکر کہتے ہیں. تو کون کہتا ہے ہمارے یہاں جینیس افراد کی کمی ہے جو میلوں دور بیٹھ کر بھی یہ بات سن لیتے ہیں کہ کس نے کس کے کان میں کیا کہا. جہاں تک میری معلومات ہے یہ کام تو ناسا والے بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے دوست کرتے ہیں, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب شریف خاندان اپنے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر رہا. مریم نے حمزہ کے کان میں کچھ کہا ہے اور حمزہ اس کے بعد اپنے والد کے کان میں کچھ کہے گا تو اس کی بھی خبر اس سے پہلے ان تک پہنچ جائے گی. اب یہ کلپ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ کے ساتھ وائرل ہے اور ہیش ٹیگ بڑا زبردست ہے. کیسے کر لیتے ہو یار؟ تو کل تک جو لوگ یہ دعوے کرتے پھر رہے تھے, یہ ہمارے دوست ہی ہیں جو ہمیشہ ایک خبر لے کے آتے کہ شریف خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور شریف خاندان اختلافات کا شکار ہے, پتہ نہیں خاندان میں کوئی جنگ پلاسی چل رہی ہے یا 83-84 چل رہی ہے, مار دھاڑ ہو رہی ہے, پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے. تو ایک جنگ و جدل کی ہمیشہ خبریں دی جاتی رہیں. تو وہی لوگ اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ شریف خاندان ایک ہو گیا, اور میرا خیال ان کو سمجھ نہیں آئی خبر دیتے ہوئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ایک ہو گیا ہے, اس حد تک ایک ہو گیا ہے کہ وچوں تیلا بھی نہ لنگے. تو انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. بال کی کھال نکالنا تو سنا تھا, لیکن یہ کانا پھوسی سے تجزیہ نکالنا یا تجزیہ کرنا یہ ہم نے پہلی بار دیکھا. اور اب بات کریں گے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے. کل خان صاحب نے دورانہ دیا تھا, اس میں اتحادی نہیں آئے, مسلم لیگ کاف والے کیوں نہیں آئے, کیا وجہ بنی, تجزیہ دے رہے ہیں ارشاد بھٹی. ٹھیک بالکل صحیح. دیکھیں سیاست میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. چودھری فیملی سے 101 اختلاف کریں, میں 101 اختلاف کرتا ہوں, ان کی جو بھی ان کے الزامات ہیں سائڈ پہ کریں. سیاست میں چودھری فیملی کا رکھ رکھاؤ. سیاست اگر گالی نہیں بنی تو چودھری فیملی کی وجہ سے. یعنی آپ کوئی بتا دیں, کہیں بھی بتا دیں, جب نواز شریف کو جب کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہا تھا اس وقت وہ, اب انہوں نے نواز شریف سے کیا لینا تھا. دوسری بات, چودھری شجاعت بیمار تھے, آپ کے اتحادی تھے, آپ کو اتنا ذرا برابر بھی آنکھ میں شرم نہیں آئی کہ ایک فون کر لیں, ان کے گھر چلے جائیں. کیوں نہیں گئے آپ بھائی؟ آپ اعتزاز حسن کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, ان کے گھر چلے گئے, ان کے گھر یہ آپ کے اتحادی ہیں, پنجاب میں سنبھال کے بیٹھے ہیں, 4 دھڑے آپ کو. اور دوسری بات, 19 مرتبہ پنجاب گئے, 1 مرتبہ بھی نہیں بلایا آپ. کیوں بھائی؟ کہہ دیں نا, نکل جائیں اتحاد سے. اتنے بڑے وہ مردے نہیں, وہ ایک آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے, یہ بھی کہہ دیں نکل جاتے ہیں, نہیں بلاتے نا. روٹی پہ کیوں بلایا ہے؟ بڑھ گئی تھی روٹی, زیادہ بڑھ گئی, پریشر آ رہا ہے نا جی, اپوزیشن یونائٹڈ ہو گئی ہے. پنجاب مولانا دھرنے میں کیا کردار تھا چودھری کا, اور کیا کیا, الٹا پڑ گیا. اس وقت تک وزیر بھاگ چکے تھے, عمران خان صاحب بنی گالا میں چھپے ہوئے تھے, لاتیں کانپ رہی تھی, سامنے کوئی نہیں آ رہا تھا. اور جب دھرنے میں انہوں نے کچھ کیا, مولانا صاحب سے ملاقات ہے کہ کریں, کئی مرتبہ کہا کریں چودھری صاحب کریں, یہ اب کریں. جب ہو گیا سارا کچھ ہو گیا, آنکھیں ماتھے پر, ہائے یہ کیا کر دیا. ٹھیک, یہ کہ اچھا اس کے بعد دیکھیے, اگر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے بقول ارشاد بھٹی خان صاحب کی ٹانگیں کب کپا رہی تھی اور وہ بنی گالا میں جا چکے تھے اور چھپ کر بیٹھ گئے تھے, تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ اب تو 11 سیاسی جماعتیں ایک ساتھ دھرنا دینے کی تیاری کر رہے ہیں. تو لگائے فتویٰ ارشاد بھٹی پر جو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا دیکھ کر خان صاحب کی ٹانگیں کب کپا رہی تھی اور وہ بنی گالا میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے. چودھری انہوں نے بچایا, اس کے بعد خان صاحب نے آ کے ماتھے پر رکھ لی, اور پھر یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ٹانگیں نہیں کب کپاتی. ایاز صادق نے کہا کہ وزیر خارجہ کی بھی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اب ارشاد بھٹی جو کہ حکومت کے ڈائی ہارڈ تجزیہ نگار ہے, تبدیلی کے علمبردار ہیں, وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, لیکن قوم کے سامنے ٹیپو سلطان بنے ہوئے ہیں, NRO نہیں دیں گے, اقتدار چھوڑ دیں گے. اب پتہ نہیں کون سی ریئلٹی ہے, یہ والی ریئلٹی ہے ٹانگیں کب کپانے والی, یا بڑکے مارنے والی, یا پھر آنکھیں ماتھے پہ رکھنے والی. تو سارے الزام اب آپ کے اپنے لوگ لگا رہے ہیں. اب چودھری برادران, چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی, ان سب کی وفاداری اور سیاست کا طریقہ کار سب کو معلوم ہے. انہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی ان کے پاس آئے یا نہ آئے, فرق تو انہیں پڑنا چاہیے جن کی حکومت انہوں نے بچائی ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی پاکستانی سیاست کا رنگ غالب نظر آتا ہے. ووٹ دیتے وقت ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ جو آپ کو جواب دہ ہے
وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا. آپ کی حکومت کس کے ووٹ سے آئے گی, کس کے ووٹ سے جائے گی, اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کو ہے. ایک جعلی وزیر اعظم آ کر یہاں صوبہ گلگت بلتستان کا اعلان کر کے چلا گیا, جو آپ سے ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتا آیا. یہ کس کا وعدہ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ کیا ایک بھی سکردو کے میرے نوجوان کو نوکری ملی؟ کیا وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا, ایک کو بھی گھر ملا؟ تمہارا ہر وعدہ جھوٹا ہے, اس لیے تمہارا جو گلگت بلتستان صوبہ بنانے کا وعدہ ہے, اس ڈھونگ کو, اس فریب کو, اس چالاکی کو گلگت بلتستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں. اس جھوٹے وعدے کرنے والے کو گھر پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ. یہ جانے والا ہے, یہ جو بات کرتا ہے نا منہ پہ ہاتھ پھیر کر, اور یہ کہ میرے لوگ مسلم لیگ نون کے جلسوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ پریشانی بلا وجہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتا نظر آ رہے ہیں, صرف آخری دھکا جو ہے وہ اب گلگت بلتستان کے عوام. تو گلگت بلتستان کے سیاست میں بھی پاکستانی سیاستدان چھائے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں موجود ہے, انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے بلکہ پچھلے نیشنل الیکشن میں 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں, لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ دونوں جماعتوں کا ہدف اس وقت حکمران جماعت یا خان صاحب کی جانب ہے. اس وقت گلگت بلتستان سیاسی اکھاڑا بنا ہوا. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو پی ڈی ایم میں تو اتحادی ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑی ہیں, اور تحریک انصاف اس الیکشن میں موجود ہے. اب سوال یہ کہ کیا گلگت بلتستان کے الیکشن اور اس کے نتائج ملک کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا گلگت بلتستان کے عوام جو فیصلہ دیں گے وہی پاکستانی عوام کا فیصلہ سمجھا جائے گا؟ تو شاید اسی لیے تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ گلگت بلتستان میں پورا زور لگا رہی, عوام سے وعدے کر رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں کو شکایت تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر کے سیاسی رشوت دی ہے, الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی, لیکن الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کا احتجاج مسترد کر دیا, الٹا پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو کو نوٹس جاری کر دیا. تو اہم بات یہ کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن کی فوج نگرانی نہیں کری, بلکہ الیکشن کمیشن اس کی نگرانی کر رہا ہے, اور یہی وجہ کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر بھی اس کے باعث ہونے کا الزام لگا رہی ہیں. سلیکٹریٹ کا کیا پتا استور کے عوام کے بارے میں, گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں؟ ہمارا تو رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے, 3 نسلوں کا رشتہ ہے. عمران کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے, سلیکٹڈ سوچ سکتا ہے, یہ بھی بڑا خبر ہے, مگر وہ سوچ رہا ہے بری صوبہ بناؤں گا. عمران تو بہت دیر اس بات پہ آگے ہو. صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو بری صوبہ دے دیا تھا, وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تھا, اسمبلی دلوا دیا تھا. یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دانلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کوئی کٹپٹلی حکومت چاہے وہ یہاں صوبہ میں ہو یا وفاق میں ہو, وہ عوام کے حق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا, کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا. مگر کیا کرتا, وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں, ہمارا جمہوری حق ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. دعا کیجیے گا گلے میں جو سوزش ہے, خرابی ہے, وہ کل تک ٹھیک ہو. تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.